وہ ایئرپورٹ ہائروف گاڑی تھی اس دنوں میرے سنت ہائروف گاڑی میں پہنچے تھے، احرام باندھا ہوا تھا، میں باہر کھڑا تھا، میں دیکھا میرے سنت کا تو دروازہ کھولا گیا نا تو اندر وہ کلام چل رہا تھا اور بس آپ پر ایک کیفیت آ رہی تھی، ایک بلک رہے تھے، تڑپ رہے تھے اور اتر نہیں پا رہے تھے گاڑی سے نیچے، پھر زبردست کسی طرح بھی گاڑی سے نیچے اتارا گیا۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پورے کے پورے قافلے امیر سنت کو ایئرپورٹ چھوڑنے جاتے تھے اور مطلب نظر تک مطلب وہ قافلہ ہوتا تھا، شہر بھر کے اسلامی میں جمع ہوتے تھے اور دیگر شہروں سے اسلامی آتے تھے امیر سنت کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے۔ اس وقت بھی ٹرک پر ہوتا تھا امیر سنت، ٹرک سے بہت مشکل اتار کر اور مطلب وہ ترکیب بنا کر امیر سنت کو ایئرپورٹ کے اندر لے جایا جاتا ہے۔ ایئرپورٹ کے اندر بھی ایسا نہیں کہ وہ بڑی سنجیدگی اور ذوق کی کیفیت ہوتی ہے، جہاز بھر پورے جہاز میں ایک ذوق کی کیفیت ہوتی ہے۔ ایئرپورٹ کے مناظر تو ایسا ویسے ہیں کہ اب بھی آپ کی گفتگو ہو رہی ہے اور وہ مناظر آنکھوں میں آ رہے ہیں۔ کرکٹ تاری ہوا کرتی تھی اسلامی بھائیوں میں، میں نے خود کئی اسلامی بھائیوں کو روتے روتے گرتے ہوئے دیکھا، شاعر کرتے تھے اور ایک شعر کی بڑی تکرار ہوتی تھی، محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا، اسلامی بھائی روتے روتے ہاتھ ہلاتے ہلاتے۔ اور ابھی ہم بھی کہہ رہے ہیں جو ہمارے مدنی چینل پر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو جا رہے ہیں کہ محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا، سلطان دو جہاں سے میرا سلام کہنا۔ محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا، سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا، 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 محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا۔ کیفیت ہوتی تھی ایئرپورٹ کے اوپر اور اسلامی بھائیوں کو گویا کہ ایک عجیب مدینے کی محبت اور مدینے کی الفت اور مدینے کی یاد اور حج اور عمرے کی ایک ذوق شوق کی ایک ایسی کیفیت ہوتی تھی ایئرپورٹ پر، اور وہاں پہنچ کر بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوتا تھا۔ وہاں جدہ ایئرپورٹ پر بھی یہی مطلب وہ کیفیت، تو مکہ پہنچے تو وہ کیفیت۔ اس میں سب سے اہم بات جو سمجھ میں آتی ہے نا وہ یہ تھی کہ ایک تو سنجیدگی، پھر خاموشی، یہ دو ایک ایسی مطلب کہ عظیم نعمتیں ہیں کہ اگر پورا سفر یعنی آپ گھر سے نکلنے سے پہلے اگر اس کو اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن یہ سب اللہ کی رحمت پر ہے کہ آج انسان کو اس بات کی پہلے کیفیت تو پیدا ہو کہ میں گناہ گار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں بدکار ہوں، میں عصیاں شعار ہوں، اور ایسے گندے بندے پر اللہ تعالیٰ کی یہ کیسی رحمت ہے کہ میں مدینہ جا رہا ہوں۔ وہ ہے نا شعر کے میری اوقات کیا میں مدینے چلا، ہے کرم آپ کا میں مدینے چلا، اور مدینے کی زمین حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ہے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، سنبھل کر پاؤں رکھنا شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو یہ تو وہ سفر ہے، اور عرفات کے میدان میں جائیں گے جہاں حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام وہ مطلب وہاں الحمدللہ ہر سال تشریف لاتے ہیں، اور کئی اولیاء کرام وہاں ہوتے ہیں۔ پھر یہ گناہوں کی مغفرتیں اور حقوق العباد کے معاملات، یہ سارا آدمی تصور کرتا رہے کہ پھر مدینے میں جاؤں گا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اسی کتاب میں امیر علیہ سنت نے ایک بڑی پیاری بات لکھی کہ پورے سفر میں
دوسروں کے عیبوں پر نظر نہ ڈالے، اپنے عیبوں پر نظر رکھتا رہے. پر یہ اگر بندے کا ذہن بن جائے نا پورے سفر میں کہ میں گناہ گار ہوں، میرے رب نے اتنا مجھ پر احسان فرمایا، خاموشی ہو، بہت زیادہ آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں، غصہ آنے کی نوبت آ جاتی ہے، بندہ اس پر اگر کنٹرول کر لے تو انشاءاللہ بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی، سنجیدگی اور خاموشی. کفل مدینہ جو امیر اہل سنت عطا فرمایا، کاش سفر حج کرنے والوں کو ہم سب کو ہی نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ یہ پورے سفر میں ہمارا رفیق رہے گا انشاءاللہ. اور گناہ کا احساس کرتا رہے، اب گناہ کا احساس اور اللہ کی نعمت اور اس کی رحمت، یہ دو چیزوں کو وہ سامنے رکھے. کرم کا تیرے شکریہ، ہاں، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی. اور وہ امیر سنت کا کلام ہے نا، اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے، پھر عزم مدینہ ہے اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے، اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے، پھر عزم مدینہ ہے، تیار سفینہ ہے، پھر عزم مدینہ ہے، پھر عزم مدینہ ہے. گورا ہے مدینہ پر میں چل تو پڑا ہوں، میں گورا ہے مدینہ پر میں چل تو پڑا ہوں، میں افسوس سلیقہ ہے نہ کوئی کرینہ ہے، افسوس سلیقہ ہے نہ کوئی کرینہ ہے. پھر عزم مدینہ ہے، تیار سفینہ ہے، پھر عزم مدینہ ہے، پھر عزم مدینہ. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ جب بھی گھر سے مطلب آپ جا رہے ہیں تو اول تو پھر ضرورت کی چیزیں لینی ہے، اور اس کی پوری تفصیل اور فہرست جو ہے نا وہ الحمدللہ رفیق الحرمین کے ابتدائی صفحے پر سامان کی فہرست، سامان سفر کی فہرست، یہ پوری ایک لسٹ ہے. حضور یہ اتنی پیاری کتاب ہے کہ گھر سے چلنے تک حاضری مدینہ، حج تو کروایا گیا، حاضری مدینہ اور الوداع مدینہ کا بھی اس میں تذکرہ. ہاں، پورا اول تاخیر اگر یہ ساتھ ہے، رفیق الحرمین ہے، رفیق الحرمین ہے. تو اس میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. اور یہ آپ اس کی لسٹ دیکھ لیں کہ کیا کیا لے کے جانا ہے، اس میں جو ضرورت کی سامان ہے جو آپ کو لے جانا ہے وہ لے لیں، اور بہت زیادہ سامان نہ لیں. وہ سفر ہے نا، پھر اٹھانا بہت تکلیف ہو جاتی ہے اس سے. تو ان تمام چیزوں کا ضرور خیال رکھیں. پھر جو اس میں وہاں پہنچنے سے متعلق ہے، ایئرپورٹ پہ جو باب المدینہ یا جہاں سے بھی آپ مطلب سفر پہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ چیکنگ کے حوالے سے کبھی بھی حجت نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی آپ کا مطلب کوئی ایئرپورٹ پہ آفیسر کہتا ہے کہ چیک کرا تو اس کو چیک کروا دیں. اب یہ بھی سوچیں کہ وہ چیک کریں گے تو بیگ کو کس طرح وہ مطلب خالی کریں گے، دیکھیں گے، تو ایسی چیزیں لے نہ جائیں جن کو مطلب کہ لے جانا منع ہے، ورنہ وہ وہاں سے نکال دیں گے، باہر رکھ دیں گے، اور پھر آپ کو مطلب کھائی نہ کھائی تکلیف ہو جائے گی. اور ایک اور بات بھی اپنے اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے لیے عرض کر دوں کہ ایک دوسرے سے معافی مانگ کر جائیں.
دوستی کر کے جائیں، محبت کر کے جائیں، یہ سوچ کر سفر اختیار کرے گا یہ میری زندگی کا آخری سفر ہے. کئی ایسے ہیں جو نہیں لوٹ کر آتے، خوش نصیبوں کو بکی بھی مل جائے، کیا بات ہے مدینے کی. تو یہ سب سے معافی تلافی کر کے اور خلوص دل سے، رسمی معافی نہیں، خلوص دل سے معافیاں مانگیں اور حتی المقدور حقوق العباد معاف کروا کر ایئرپورٹ کا سفر اختیار کریں. اور ایئرپورٹ جب پہنچیں تو جو طریقہ